السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم اور آپ اس خطۂ ارضی میں سب سے مقدس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد روئے زمین کا سب سے مقدس اور بابرکت حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جس مجلس میں ہم لوگ حاضر ہیں، یہ روئے زمین کی سب سے اچھی اور بابرکت مجلس ہے۔ اللہ رب العالمین ابھی آپ حضرات نے مولانا ذکی انور محمدی سے سورہ نساء کی اس آیت کے تعلق سے جس میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان فرمائے ہیں، اس کا انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انہی میں سے ایک حقوق و بذل قربا ہے، قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ قرابت دار اور رشتہ دار، کون سے قرابت دار اور کون سے رشتہ دار اس میں شامل ہیں؟ ماں کی جانب سے، باپ کی جانب سے جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، چاہے محرم ہوں، غیر محرم ہوں، وارث ہوں، وارث نہ ہوں، تمام کے تمام وہ رشتہ دار اس میں شامل ہیں، یہی راج قول ہے۔ تو قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو خوشگوار اور بہتر بنا کر کے زندگی گزارنا، اس کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی تاکید کی گئی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے، اسی میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو، اس تعلقات کو، ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں؟ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں؟ صلہ رحمی یہ نہیں ہے
کہ آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہو، بلکہ آپ کا رشتہ دار آپ کو کچھ ہدیہ تحفہ دیتا ہو تو آپ اس کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہو، آپ کا رشتہ دار آپ سے ملاقات کرتا ہے، آپ سے ملتا ہے، آپ سے احوال دریافت کرتا ہے تو آپ اس سے اس کے حالات کو دریافت کرتے ہو، یہ تو احسان ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمقافی، بدلے کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اگر آپ بدلے میں دے رہے ہو، آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، آپ کا رشتہ دار آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ اس کو دعوت دے رہے ہو، آپ کا رشتہ دار آپ سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے تو آپ اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو احسان ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي قُطِعَتْ رَحِمُهُ، صلہ رحمی وہ ہے جو آپ سے تعلقات کو ختم کرے، آپ سے رشتوں کو توڑے، آپ اس کو جوڑو۔ آپ کا رشتہ دار آپ سے بھاگ رہا ہے، آپ سے تعلقات بہتر اور خوشگوار بنا کر کے نہیں رہتا، آپ اس کے ساتھ اچھے تعلقات اور خوشگوار بنا کر کے رہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کے بہت سارے فوائد احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ رشتہ یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ عرش کہاں ہے؟ عرش وہ چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، وہ بہت عظیم چیز ہے، تو رشتہ یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ تقول یہ کہتا ہے رشتہ من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو جوڑتا ہے، جس نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو جوڑتا ہے، جو مجھ کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللہ، اور جو مجھ کو کاٹے گا، جو مجھ سے تعلقات کو ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا، اپنی رحمت سے کاٹ دے گا، اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انصابکم، مسند احمد کی یہ روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تعلموا من انصابکم، تم لوگ اپنے خاندانوں کو معلوم کرو، اپنے نسب کو، اپنے خاندان کو کی جانکاری رکھو۔ ما تصلون بہ ارحامکم، جس کی وجہ سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کر سکو، صلہ رحمی کر سکو۔ اگر رشتہ داروں کو معلوم کرو گے، اپنے خاندان کو اور اپنے قبیلے کو جانو گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو جانو گے، تو ایسی صورت میں تم ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو 3 فائدہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ، صلہ رحمی کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ محبۃ فی الأہل، گھر والوں میں محبت ہوگی،
آپ سے جس کے تعلقات بہتر ہوں گے، آپ جس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، وہ آپ کو محبوب رکھے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ تو صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ گھر والوں میں اس سے الفت و محبت پیدا ہوگی، خاندان کے لوگوں میں اس سے الفت و محبت اور انسیت پیدا ہوگی، اور تعلقات مضبوط اور مستحکم رہیں گے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر تعلقات، چاہے آپ جتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، آپ کسی کے بھتیجے ہو، لیکن آپ اپنے چچا کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے ہو، یا آپ کے چچا آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ بھتیجے ہو اور وہ آپ کے چچا ہیں۔ تعلقات بہتر ہونے کی بنیاد پر دور کے رشتے قربت میں بدل جاتے ہیں، اور جب آدمی ذکر کرتا ہے کہ میرا تو بہت دور کا رشتہ ہے، اور تعلقات کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسا آپ کا رشتہ ہے، کیسے آپ کے تعلقات ہیں، تو آدمی بتاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دور کے رشتے قربت میں بدل جاتے ہیں، اور اگر تعلقات اچھے اور بہتر نہیں ہوتے تو قریب کے لوگوں کو نہیں جان پاتے لوگ کہ آپ کا کوئی آپ کی کوئی قرابت داری بھی ہے، آپ کی کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا بیان فرمایا؟ وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، مال کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ اگر صلہ رحمی کرو گے تو دوسرا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار کے اندر برکت دے گا، آپ کے مال کے اندر بڑھوتری اور زیادتی عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْأَجَلِ، عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ تینوں چیزیں آدمی چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر باہمی الفت و محبت ہو، انسیت ہو، لگاؤ اور تعلق ہو۔ اسی طرح ہر آدمی کی یہ چاہت ہے اور یہ خواہش ہے کہ ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، چاہے اس کو جتنی بھی عمر ملی ہو، جتنی بھی زندگی وہ پایا ہو، اس کی یہ تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ کچھ اور میری عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، میری عمر بڑھا دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی یسرہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق کشادہ کر دی جائے، اس کے کاروبار کو بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے رشتہ دار کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک اور برا برتاؤ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، تعلقات کو جوڑتا ہوں، وہ تعلقات کو ختم کرتے ہیں، تعلقات کو توڑتے ہیں۔ اسی طرح میں ان کے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہوں، صبر و تحمل کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی اور جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آدمی کی بات کو سنا تو کہا کہ اگر تم ایسے ہی کہہ رہے ہو جیسا کہ ہے معاملہ، تو تم ان کے منہوں کے اندر گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مقابلے میں تمہارے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے وہ فرشتہ تمہارے اوپر مقرر رہے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اور آدمی کو اپنی رشتہ داری کو نبھانا چاہیے، جبکہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت صلہ رحمی کے تعلق سے
رشتہ داری اور قرابت داری کے تعلق سے دن بدن خرابی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کا موسم ہے، تقریبات بہت زیادہ منعقد ہوتی ہیں، کسی کے ہاں بیٹے کی شادی ہے، کسی کے ہاں بیٹی کی شادی ہے، لیکن اگر پتہ لگاؤ گے تو بہت خوش نصیب اور سعادت مند وہی آدمی ہے جس کے تمام رشتہ دار اس کی تقریب کے اندر شامل ہوں، شریک ہیں، کسی سے اس کے کیا ہے ان بن نہیں ہے، کسی سے دوری نہیں ہے، بلکہ سب اس سے خوش ہیں اور اس کی تقریب میں اس کے تمام رشتہ دار شریک اور شامل ہیں۔ ورنہ آپ دیکھو گے کہ بھائی کے یہاں شادی ہے، اس کا سگا بھائی اس میں شریک نہیں ہے، بھائی کے یہاں شادی ہے، اس کی سگی بہن اس میں شریک نہیں ہے، بھائی کے یہاں شادی ہے، اس کے ماں باپ اور بھائی بہن شریک نہیں ہیں، پورے گاؤں کے لوگ اور دوسرے لوگ اس تقریب کے اندر شریک ہیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر آج بھی وہ ایک پروگرام ہوتا ہے، 8 دن پہلے ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جن کو پج بجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب لوگ آتے تھے گاؤں محلے کے ذمہ دار آدمیوں کو اس میں بلایا جاتا تھا اور رائے مشورے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے اور پہلے زمانے میں اس کی ضرورت اور زیادہ تھی، اس لیے کہ لوگوں کو کام تقسیم کیے جاتے تھے، لوگوں کو ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ اب ذمہ داری کا معاملہ ختم ہے، نہ کے برابر ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ہم کو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اس لیے لوگوں کو ذمہ داریاں دینے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہے آج بھی کہ جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور کوئی آدمی بلاتا ہے، اس کے سگے بھائی اس مجلس کے اندر نہیں ہوتے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں آپ کا بھائی موجود نہیں ہے؟ تو آدمی کہتا ہے دبے لفظ میں کہ مجھ سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے، چلو اس کو منایا جائے اور اس کو آپ کی تقریب میں شامل کیا جائے۔ اگر وہ آدمی تیار ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، ورنہ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو بنا لو، ٹھیک ہے آپ کو کچھ ٹھیس پہنچی ہے، اس کی ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، عفو درگزر کا معاملہ کرو، معاف کر دو۔ یہ ایک مسلمان کی خوبی اور اچھائی ہے، عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، اس کو شامل کر لو اپنی تقریب میں، اپنا جو حق ہے اس کو ادا کر دو۔ وہ آئے نہ آئے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو۔ تو آدمی جب تیار ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں، اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، بہرحال اس کی تقریب میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تقریب منعقد ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں لوگوں کو بلاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہ ہمارے اوپر دباؤ بنائیں اور ہم سے کچھ کہیں کہ آپ کا سگا بھائی اس تقریب میں شامل نہیں ہو رہا ہے، کیوں ایسی بات ہے؟ لوگوں کو دنیا کے اندر یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اب سوچو صلہ رحمی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ تعلقات اگر آپ کے خراب ہیں، عداوت اور دشمنی ہے، تو ہر آدمی کے اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، اور ہمارے اور آپ کے دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے عداوت ہے، کینہ کپٹ ہے، دل کے اندر کھوٹ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین فرشتے جب پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ ہٹاؤ ان لوگوں کے اعمال کو، ہٹاؤ، یہاں تک کہ یہ آپس میں اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔ اب ہم اور آپ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ عمل کی ضرورت ہے۔ زندگی یہ عارضی ہے، زندگی کو ختم ہونا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو لوگ بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اخروی زندگی کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم سے لوگ کہہ رہے تھے، کاش کہ ہم ان کی بات کو مان لیے ہوتے، تعلقات کو بہتر اور خوشگوار بنا لیے ہوتے
تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو لوگوں کو سزا دینے میں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جلدی کرتا ہے، ایک ظالم آدمی اور دوسرا وہ آدمی جو تعلقات کو ختم کرتا ہے، تعلقات کو، رشتہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے۔ تو ایسے دو لوگوں کے بارے میں، دو لوگوں کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے، ان کا مواخذہ کر لیتا ہے۔ آخرت کے اندر جو سزا مقرر ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر ایسے دو لوگوں کو اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے حق کو اور اپنی ذات سے جو کچھ ہو سکے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ ہمارا رشتہ دار اگر ہماری مدد کا مستحق ہے اس کی ہم مدد کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مالدار بنایا ہے، ہم اس کا تعاون کریں، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو کمی ہے، جو خامی ہے، اللہ رب العالمین اس کو دور کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کرایا ہے، دامے در میں قدم سخ نے جس طریقے کا بھی تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اندر انہیں اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے اور ہم